ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، زیادہ ہی مصروفیت کی وجہ سے میں اس پر کچھ نہیں ڈال پا رہا تھا، کوئی ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا، لیکن آج پھر سے فرصت ہوئی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سجدہ صاحب کے جو متعلق کچھ اہم ضروری سوال ہیں اور مسائل ہیں، اس کو آج میں اس ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، فرض اور نفل دونوں نمازوں میں سجدہ صاحب کے واجب ہونے کا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی نفل نماز میں بھی کوئی واجب ترک ہونے سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی واجب ترک ہو، اور فرض نماز میں بھی، یعنی دونوں کا حکم جو ہے سجدہ صاحب کے لازم ہونے میں، سجدہ صاحب کے واجب ہونے میں ایک ہی حکم ہے کہ نماز میں کوئی بھی واجب ترک ہو جائے تو اس سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ، بہت ضروری مسئلہ ہے یہ، نماز فجر کے بارے میں خاص طور سے اس کو دیکھیں کہ سجدہ صاحب اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، لیکن یہ نماز فجر کے لیے یہ خاص ہے کہ اگر وقت میں گنجائش نہ ہو، مثلا نماز فجر میں غلطی ہونے کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوا، نمازی نے پہلا سلام پھیرا اور سجدہ صاحب نہیں کیا تھا کہ آفتاب طلوع ہو کر آیا تو سجدہ صاحب ساقط ہو گیا، یعنی یہ چیزیں جو ہے یہ فجر میں ہی ہے، کیونکہ فجر کی جو نماز ہوتی ہے اگر طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا ہے، طلوع آفتاب اگر ہو جائے تو فجر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ سجدہ صاحب اگر واجب ہو گیا آخری وقت میں، اور ایک طرف ابھی سلام پھیرا ہے کہ طلوع آفتاب ہو گیا، آفتاب طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا، تو ایسی صورت میں ساقط جو سجدہ صاحب واجب ہوا تھا وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر لے، یعنی نماز پوری کر لے، کیونکہ اس کے ذمے سے سجدہ صاحب ساقط ہو گیا۔ اب دیکھیے ایک بہت ہی ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز عیدین یا جمعہ، یعنی جمعہ اور عیدین کی نماز میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ اور نمازوں سے مختلف ہے، الگ ہے۔ دیکھیں اس میں جمعہ و عیدین کی نماز میں اگر سجدہ صاحب واجب ہوا تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ صاحب نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ والا لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ ہے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ سجدہ صاحب واجب ہو تو بہتر ہے کہ سجدہ صاحب نہ کرے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے وہ دیکھیے۔ اس وجہ سے کیونکہ اگر امام سجدہ صاحب کرتا ہے اور مجمع کثیر ہے تو مقتدیوں کی کثرت سے ضبط، یعنی مقتدیوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی لوگوں میں وہ ہوتا ہے نا کہ آپس میں چوچرا کرنے لگتے ہیں کہ بھائی کیوں سجدہ صاحب کیا، کیسے کیا، تو فتنہ و فساد نہ ہو، فتنہ بازی نہ کرے کوئی، فتنہ کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا اسی اندیشہ کی وجہ سے امام کو سجدہ صاحب نہ کرنے کا حکم ہے، یعنی بہتر یہ کہا گیا ہے کہ سجدہ صاحب نہ کرے۔ یعنی مقتدیوں میں، اب دیکھیں آگے خود ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ یعنی مقتدیوں میں گڑبڑی پھیلے اور فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو تو علماء کرام نے سجدہ صاحب کے ترک کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ جمعہ کی نماز میں سجدہ صاحب ترک کرنا اولا یعنی بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں جو لکھی ہے یہ فتاوی رضویہ وغیرہ میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پورا حوالہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ تعدیل ارکان مثلا قومہ یا جلسہ بھول جانے سے بھی سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر نماز میں
چند واجب ترک ہو جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اگر نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو بھی صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا کافی ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور جو مسئلہ ہو وہ مسئلہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلہ کا جواب دیا جائے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔